بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فزکس کا دوسرا لیکچر شروع کریں گے، جس میں ہم فزکس کے تعارف کے بعد فزکس کی شاخوں کو پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ طبعی مقداروں کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ تو یہ ٹیکسٹ بک کے کچھ پیجز ہیں جن کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے۔ اب ان کو یو ایم بک سے ہم کیسے پڑھیں گے، چلیے اس کی طرف چلتے ہیں ہم۔ تو کویسچن نمبر 5 ہے یو ایم بک سے۔ اس میں کویسچن نمبر 5 ہے اٹامک فزکس اور نیوکلیئر فزکس کی تعریف کریں۔ اٹامک فزکس، اب جیسا کہ یہاں پہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، اس میں ہم ایٹم کے بارے میں سٹڈی کریں گے۔ تو اٹامک فزکس میں ہم ایٹم کی ساخت اور اس کے خاص کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب اس کویسچن میں جو کی ورڈز ہیں وہ ایٹم کی ساخت اور خواص ہے، یعنی یہ جو کی ورڈز ہیں یہ اہم الفاظ ہیں۔ اگر آپ جب پیپر حل کرو گے تو یہ کی ورڈز بڑے اہم ہیں، یہی پیپر چیک کرنے والا آپ کے کی ورڈز چیک کرے گا۔ دوسرا ہے جی نیوکلیئر فزکس۔ نیوکلیئر فزکس جو ہے وہ نیوکلیس اور ایٹم کے جو دوسرے پارٹیکلز ہیں ان کے ریلیٹڈ ہے۔ اب اٹامک فزکس میں ہم ایٹم کو سٹڈی کریں گے، جبکہ نیوکلیئر فزکس میں ہم نیوکلیس اور اس میں جو پارٹیکلز ہیں ان کے بارے میں سٹڈی کریں گے۔ کویسچن نمبر 6، پلازما فزکس اور جیو فزکس کی تعریف کریں۔ پلازما کہتے ہیں مادے کی چوتھی حالت کو۔ ہم نے پہلے مادے کی 3 حالتوں کے بارے میں پڑھا، ٹھوس، مائع اور گیس۔ اب ہم مادے کی چوتھی حالت کو سٹڈی کریں گے، وہ ہے پلازما فزکس۔ اس میں مادے کی آیونک حالت کی پیدائش اور خاص پر بحث کی جاتی ہے، یعنی مادے کی جو آیونک حالت ہے وہ پلازما ہے، یہ آئنز کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو پلازما فزکس میں ہم آیونک حالت کو سٹڈی کرتے ہیں۔ جیو فزکس، جیو کا مطلب ہے زمین۔ تو جیو فزکس میں ہم زمین کے اندرونی ساخت کو سٹڈی کریں گے، یعنی زمین کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، زمین کے اندر جو ساخت ہے وہ کیسی ہے، اس کو ہم سٹڈی کریں گے۔ کویسچن نمبر 7 ہے طبعی مقداروں سے کیا مراد ہے۔ تو طبعی مقداریں ایسی مقداریں ہیں جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں، یعنی تمام قابل پیمائش مقداریں طبعی مقداریں کہلاتی ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے جی ساری جو مقداریں ہیں وہ پیمائش ہم کر سکتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں، کچھ مقداریں ایسی جن کی ہم پیمائش نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر انٹیلیجنس یا بیوٹی، اس کے علاوہ کوئی دوسری خصوصیات جیسے غصہ، پیاس، یعنی ان کی ہم پیمائش نہیں کر سکتے، یہ الفاظ میں ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو اب ایسی کون سی مقداریں ہیں جن کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ مثال کے طور پر میس ہے، میس کو ہم میئر کر سکتے ہیں کلو گرام میں۔ اب کسی چیز کی لینتھ ہے، اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں میٹر میں۔ تو اس طرح ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کون سی مقداریں ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ تو جن مقداروں کی پیمائش ہو سکتی ہے ان کو طبعی مقداریں کہلاتے ہیں۔ اب ان کے اندر 2 خصوصیات مشترک ہوتی ہیں، پہلی عددی قیمت اور دوسری یونٹ۔ اب میں نے پہلے مثال دی کہ میس کو ہم میئر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی کسی جسم کا میس 5 کلو گرام ہے، تو اب 5 عددی قیمت ہے، یعنی ایک عدد ہے، اور کلو گرام اس کا یونٹ ہے جس میں ہم اس کو ماپ رہے ہیں۔ تو اس طرح طبعی مقدار میں جو ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی عددی قیمت اور دوسرا یونٹ۔ کویسچن نمبر 8، بنیادی مقداروں سے کیا مراد ہے۔ اب نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے جی یہ بنیاد سے لفظ نکلا ہے، بنیادی۔ بنیاد کسی بھی چیز کی نی یا سٹارٹنگ پوائنٹ کو سادہ لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی نی رکھتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتے ہیں، وہاں پہ پھر ہم اوپر جتنی مرضی بڑی بلڈنگ بنا لیں، جتنی مرضی بلڈنگز بنا لیں۔ تو بنیاد جو ہے
کسی بھی چیز کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ تو بنیادی مقداروں سے کیا مراد ہے؟ بنیادی مقداروں کا مطلب ہے ہم کوئی بھی جو مقدار ہے اس کو سٹارٹ کہاں سے کریں گے، جن مقداروں سے ہم ان کو سٹارٹ کریں گے ان کو بنیادی مقداریں کہیں گے۔ مثال کے طور پر جی لمبائی، ماس، وقت، الیکٹرک کرنٹ، ٹمپریچر، روشنی کی شدت، مادے کی مقدار، یہ بنیاد ہے کسی بھی مقدار کی۔ اب ان سے ہم جتنی مرضی آگے مقداریں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی بنیادی مقداریں۔ اس کے علاوہ ہم نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں کچھ اور مقداریں پڑھیں گے، تو وہ نیکسٹ ٹائم ہم اسٹڈی کریں گے۔